الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا كان عليا في درجاته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين في عبادته باقرا في علم الأولين والآخرين صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ بہت زمانے کے بعد اس شہر محبت مبارک پور میں کسی عرض و معروض کا موقع مل رہے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دو کشش مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی۔ ایک تو یہاں کے گلیوں علاقوں میں گزارے ہوئے وہ حسین لمحات اور اس کی یادیں، اور دوسرے استاذ الاساتذہ قاضی شریعت حضرت علامہ محمد شفیع شہاب اعظمی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ میرے والد گرامی کے بھی استاذ ہیں، ان کے یہ عرس کی محفل۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اس مختصر سے لمیٹڈ ٹائم میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے عموماً بچے اور نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور جن کو جو میری نظروں کے سامنے جنہیں ہونا چاہیے تھا وہ سائیڈ میں پیچھے کی طرف ہیں۔ میں ادھر منہ کروں کہ ادھر منہ کروں، ادھر کیمرے کی آنکھیں زیادہ تک رہی ہیں، اور جن آنکھوں کو تکنا چاہیے وہ آنکھیں کم نظر آ رہی ہیں۔ اگر تکلیف نہ ہو تو میں کچھ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے ادھر آ جائیں، بچوں کو ذرا سا کنارے کر دیں، بڑے ذمہ دار حضرات ذرا سا سامنے آ جائیں تو ذرا سا ایک توجہ بن سکے اور کچھ گفتگو کیا جا سکے۔ میں بھی ذرا سا گھوم جاتا ہوں ہلکا سا۔ بیٹا ذرا پیچھے ہو بیٹا۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ کسی عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یقیناً یہاں پر بہت ساری ایسی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے قاضی شریعت کو بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے. بحر العلوم حضرت مفتی عبد المنان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی ہے. حضرت مولانا قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی زیارت کی ہے، اور یقیناً حافظ ملت کی زیارت کرنے والی حضرات بھی موجود ہوں گے. یہ ان عظیم شخصیات جو مومنانہ صفات کے حامل تھے اور قرآن و حدیث میں جو مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے ان کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال کے یہ چند اشعار سماعت کریں. جناب اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور فرماتے ہیں کہ ہمسایہ جبریل امی بندے خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندے خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور فرماتے ہیں جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یقیناً مومنین کی یہ شان رہی ہے کہ وہ جہاں پہنچ گئے اپنے کردار و عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق کریمانہ سے، اپنی مومنانہ شان سے حالات اور زمانے کا رخ بدل دیا. انہوں نے اپنے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ دین کے مفاد کو انہوں نے ترجیح دی اور اپنے سارے مفاد کو دین اور اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ قربانی، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات تھی تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کی سرزمین سے لے کر مدینہ کی سرزمین تک جو 23 سالہ مدت میں ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا کیا ہے، اس اسلامی انقلاب کے لانے میں صحابہ کرام کا رول رہا ہے. یقیناً ان کو بنانے میں اور سنوارنے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خون جگر شامل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ نبوت جب کبھی سیدنا ابو بکر کی طرف پڑی تو فرمایا میری امت کے سب سے رحم دل یہ ابو بکر ہیں. کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں. کبھی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے حیا والے عثمان ہیں. مولا علی شیر خدا کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری امت کے سب سے بڑے قاضی یہ علی ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو امین الامت بنا دیا. حضرت زبیر بن عوام کو اپنا حواری قرار دیا. اور اسی طریقے سے صحابہ کی مقدس جماعت کو سنوارتے گئے، سجاتے گئے. زمانے والوں نے دیکھا کہ وہ عرب کی سرزمین جو تاریکیوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی اور جہل کی آماج گاہ تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شاگردوں نے علم کی ایسی شمع روشن کی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا عرب کیا بلکہ
پورا خطہ یورپ کہہ لیں، خطہ افریقہ کہہ لیں، یہاں تک کہ چین کی وادیوں تک علم کی خوشبو پہنچی ہے اور علم کا نور پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے جو اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں بے نظیر ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اسلامی سیاست میں بڑی اتھل پتھل بھی ہوئی ہے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کیا کیفیت ہو گئی تھی پورے مدینے کی سرزمین پر، اور کس طریقے سے عرب کے مختلف علاقوں میں نئے نئے فتنے جنم لینے لگے تھے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے سخت موقع پر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی کہ جنہوں نے کمان سنبھالا اور ہر طرح کے فتنوں کا سد باب کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسا سخت مزاج آدمی بھی جہاں نرم پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ سیدنا عمر کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا تھا۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال متمکن رہے ہیں۔ 10 سالہ مدت میں کس طریقے سے شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، تاریخ کے جاننے والے اسے بخوبی جانتے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ 12 سال آپ کی خلافت کی مدت ہے۔ ابتدائی 6 سال تو ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن 6 سال کے بعد حالات بگڑتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان بھی اس دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دینی پڑی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس وقت وہ اپنے حجرے میں قرآن کھولے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظالموں نے جب آپ پر حملہ کیا ہے تو آپ کے خون کے قطرے سے قرآنی آیات کے صفحے رنگین ہو گئے، بالخصوص فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر قرآن کی اس آیت پر حضرت عثمان غنی کے خون کے قطرے کا ٹپکنا، اس میں بہت سارے نکات علماء نے بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں وہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جن کا مطالعہ ہے، اور یقیناً اہل علم یہاں پر موجود ہیں۔ یہ مبارک پور علم والوں کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، دانشوران کا شہر ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا مولا علی شیر خدا مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ حالات دیگرگوں ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کی حفاظت اور صیانت کے لیے جس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں وہ اپنی نظیر آپ ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخصیت جسے اللہ تبارک و تعالی نے کعبے میں پیدا کیا تھا، دین کی حفاظت کرتے ہوئے مسجد میں شہید ہو جاتا ہے۔ یہ مولا علی کی شان جسے شاعر نے بیان کیا ہے کہ کسیرا میسر نشدئی سعادت بکابا ولادت بمسجد شہادت، روئے زمین پر یہ سعادت علی کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوئی کہ وہ پیدا تو کعبے میں ہوا اور شہید مسجد یعنی اللہ کے گھر میں ہوا۔ اللہ کے گھر میں اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ عام طور پر جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ خلیفہ برحق کتنے ہیں، خلیفہ راشد کتنے ہیں، تو ہم کہتے ہیں 4، لیکن یاد رکھیں خلیفہ راشد 4 نہیں ہیں، حقیقتاً خلیفہ راشد 5 ہیں، اور وہ 5ویں خلیفہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا، کہ اس خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی اور 30 سال کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ
6 مہینے تک مولا علی کے بعد مسند خلافت پر متمکن رہتے ہیں، اور پھر امام حسن مجتبی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب جنگ کی نوبت آتی ہے تو امت کی جان بچانے کے لیے، مسلمانوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اس مسند خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کرتے ہیں اور دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اپنے نانا جان کے اس فرمان پر انہوں نے گویا مہر لگا دی ہے کہ ان نبنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سید ہوگا یعنی سردار ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ کر مسلمانوں کے 2 طبقے کو میں صلح فرمائے گا۔ چنانچہ حال یہی ہوا کہ بہت بڑا خون خرابہ سیدنا امام حسن کی صلح کی بنیاد پر مسئلہ حل ہو گیا، لیکن بہرحال پھر زمانہ وہ آیا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بعد وہ زمانہ آیا کہ ان کا وہ بیٹا، جنتی صحابی کا بیٹا جو یقیناً جہنمی ہے، یزید پلید تخت نشی ہوتا ہے، اور پھر کربلا میں جو کچھ ہوا ہے وہ خوب آپ جانتے رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر صرف محرم الحرام میں کیا جاتا ہے، بلکہ حقیقتاً امام عالی مقام کی قربانی کا تذکرہ تو پورے سال ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام کو ایک نئی زندگی اگر کسی نے دی ہے تو وہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی کیا۔ امام سرخسی کو اسی حق بیانی کے جرم میں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اور برسوں اسی کنویں میں وہ مقید رہتے ہیں، اور اس طرح کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، ان علماء کو، ان ائمہ کو، ان مجاہدین کو یہ جذبہ جو پیدا ہوا ہے وہ حسینی جذبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے امام عالی مقام نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو شاید یہ جذبہ بعد والوں کے اندر پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اس لیے بڑے بڑے ظالم و جابر طاقتوں سے وہ ٹکرا گئے، لیکن دین کے معاملے میں کسی طریقے کا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے، جو عراق کے بڑے فقیہ اور عالم دین ہیں، جن کا نام ہے یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فقیہ عراق ہے، اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ بنو امیہ کا زمانہ ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم و جابر حکمران اس شہر پر کہہ لیجئے کہ بنو امیہ کا وہ گورنر ہے، بغداد کا گورنر ہے، اور ایک طریقے سے پوری حکومت جو ہے کا وہ نگراں وہی ہے۔ حجاج ابن یوسف کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ نے بہت ساری خوبیاں بھی اسے دی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا، وہ قاری قرآن تھا، وہ زبردست مجاہد تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ جب خطاب کرتا تھا، تقریر کرنے پر آتا تھا، وہ سمع باندھ دیتا تھا، اور لوگ اس طریقے سے اسے سنا کرتے تھے کہ جیسے بس اب ہلیں گے تو ان کے سر سے پرندے اڑ جائیں گے۔ ایک دم لوگ سکوت کر کے، ساکت جو جامد ہو کر کے حجاج ابن یوسف کے تقریر کو سنا کرتے تھے۔ یہ حجاج ابن یوسف ہی ہے جس نے قرآن پر زبر زیر پیش، جسے اعراب کہتے ہیں، وہ لگوایا ہے۔ ابھی یقیناً یہ قاری قرآن اور حافظ قرآن کیا عالم قرآن بھی اگر ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، بہت اچھا عالم اگر ہوگا، نحو و صرف پر اس کی گہری نظر اگر ہوگی تو وہ تو پڑھ سکتا ہے بغیر زبر و زیر کے، ورنہ عام عالم بھی بغیر زبر و زیر پیش کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اچھے حافظ قرآن کے سامنے رکھ دیا جائے تو نہ پوچھئے، بڑے بڑے حافظ قرآن کو سہو ہو جاتا ہے یہاں پر زبر ہے کہ زیر ہے کہ پیش ہے، تو عین حالت تراویح میں قرآن کھول کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں مغالطہ تو مجھے نہیں ہو رہا ہے کہ زبر کو میں نے زیر پڑھ دیا یا زیر کو پیش کر پڑھ دیا۔ اور جانتے ہیں یہ زبر زیر پیش کا لگوانے والا وہی حجاج ابن یوسف ہے، اور حجاج ابن یوسف کے حکم پر جس فقیہ اور عالم دین نے یہ زبر زیر پیش سب سے پہلے لگایا، ان کا نام یحییٰ بن یعمر ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نعرہ لگوانے اور سبحان اللہ کہلوانے کا قائل نہیں، لیکن ذرا گردن وردن آپ ہلائیں گے نا تو ہمیں لگے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔
ورنہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے لگے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینٹ بدی پہ گرائے، سامنے والے کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ میں نعرے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ذرا ادھر سے کہو سبحان اللہ اور ادھر سے کہو سبحان اللہ۔ کسی سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں پابندی بھی نہیں ہے۔ کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، نعرہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن میں کہلواتا نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن ہاں چہرے کی کیفیت کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اندازہ ہو کہ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں۔ یہ مبارک پور میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے زمانے طالب علمی یاد آتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب مصباحی مدذ اللہ العالی کو دیکھا ہوگا، جاننے ہیں نا مولانا عبدالحق صاحب کو؟ ان کی درسگاہ میں پڑھتے تھے ہم لوگ، تو میں شروع میں پیچھے بیٹھ گیا، یا کوئی بھی ایسا بچہ جس کا خاص خیال کرتے تھے تو وہ آگے بلاتے، اور اس کے بعد کہتے کہ ہاں سلمہ ذرا چہرے پر بشاشیت پیدا کر، ہے نا، مسکراتا ہوا چہرہ لا، اور ایسا چہرہ پیدا کر، ایسا چہرہ رکھ کہ ہم کو لگے کہ تو بات سمجھ رہا ہے میری، ہے نا۔ یہ صحیح بات ہے کہ تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے کو لگنا چاہیے کہ سامنے والے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ لگوانے والا گورنر اعراب زبر زیر پیش کون ہے؟ حجاج ابن یوسف۔ لگانے والے پہلے فقیہ اور عالم دین کون ہے؟ یہ حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن اسی حجاج ابن یوسف کو بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ بہت بڑا کارنامہ، لیکن وہ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا، ان خوبی کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا کہ کیفیت تھی کہ نہ جانے کتنے صحابہ اور تابعین، علماء، فقہا کو اس نے قتل کروا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگین تھے۔ غالباً آخری قتل جو اس نے کروایا ہے وہ حضرت سعید بن مسیب کا کروایا ہے۔ اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے لیے بددعا حضرت سعید بن مسیب کی زبان سے نکلی ہے، تو وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا دنیا سے وہ گیا ہے، حجاج ابن یوسف۔ پیارے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لاکھ خوبی تمہارے اندر ہو، لیکن اگر ظلم کا عنصر تمہارے اندر ہے، ظلم کا عنصر تمہارے اندر ہے، تو ظلم کی بنیاد پر تم کبھی پنپ نہیں سکتے۔ یقیناً ظالم حکومت بھی ہمارے اوپر اگر مسلط کی گئی ہے تو یہ ہمارے اپنے ظلم کی بنیاد پر، کیونکہ آج ہم اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک عالم دوسرے عالم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدم برداشت کے دلدل میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی نے حجاج ابن یوسف سے کہا تھا، اے حجاج، تو نے تو حضرت عمر فاروق جیسے شخصیت کا زمانہ دیکھا ہے، تو پھر کیوں آخر تو ظلم کرتا ہے، عدل و انصاف سے کام کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو بڑا زبردست جملہ اس نے کہا تھا، سنو، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا، لیکن تم ابو ذر کے جیسے نہیں ہو تو میں بھی عمر کے جیسا نہیں بن سکتا۔ میں اللہ کا عذاب بنا کر تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہوں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو حکومتیں ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں۔ ہم تعصب کے دلدل میں خود ڈوبے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کافر و مشرک حکومت ہمارے ساتھ تعصب نہ برتے۔ تعصب ہمارے رگ و ریشے میں بھرا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں دوسرے سے کہ دوسرا ہمارے ساتھ تعصب نہ کرے۔ تو یہ ضمنی چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو یہ اتنی خوبیوں والا حجاج ابن یوسف تھا، لیکن ظلم کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی خراب ہوئی گئی۔ عاقبت کے بارے میں واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں کہ اس کے عاقبت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ فقیہ عراق کے بارے میں اس حجاج ابن یوسف کو معلوم ہوا کہ یہ حسنین کریمین کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے، ابن رسول اللہ کے معنی رسول اللہ کے بیٹے کہتے ہیں۔ تو حجاج ابن یوسف کو بڑا غصہ آیا، اور غصہ آنا تھا کہ وہ دور بنو امیہ کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا دور تھا جہاں مسجدوں کے منبر و محراب سے اہل بیت اطہار اور مولا علی شیر خدا کو گالیاں دی اور دلوائی جاتی تھی۔ وہ دور تھا کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا جرم تھا۔ ایسے میں حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا کہنا یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ چنانچہ کہا کہ بلاؤ اس فقیہ، بڈھے فقیہ کو بلاؤ، یہ وہ حسنین کریمین کو آخر کیوں رسول اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن یعمر تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا حجاج ابن یوسف نے، اے بوڑھے فقیہ، بڑھاپے میں تیرا دماغ سٹھیا گیا ہے کیا؟ میں نے سنا ہے کہ تو حسنین کو، حسن حسین کو ابن رسول اللہ کہتا ہے۔ کہا ہاں ہاں، میں بلا شبہ حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا کہتا ہوں، ابن رسول اللہ کہتا ہوں۔ کہا اچھا، اس کے لیے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا میں دلیل قرآن سے دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں دلیل قرآن سے دوں گا۔ کہا اچھا، قرآن سے دلیل دے کر تو نے مجھے اگر قائل کر دیا تو تیرے لیے انعام ہے، لیکن اگر ایسا تو نہ کر سکا تو میں تجھے قتل کرنے پر بھی یہ رکھتا ہوں کہ میں تجھے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن یعمر نے فرمایا بلا شبہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہا ہاں چلو، کیا بات ہے فرماؤ، کہو کیسے تم دلیل دیتے ہو۔ حضرت یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ سورہ انعام کی تو آیت نمبر 84 پڑھ۔ میں نے کہا کہ بہت بڑا وہ زبردست حافظ تھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 جو ہی کہا ہے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ظاہر ہے کہ انہیں ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کو تو ترجمہ و مفہوم بتانا پڑے گا۔ مفہوم بس اس کا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عطا فرمایا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اور پھر ان انبیاء کرام کے نام لیے، جن جن انبیاء کا نام آیا کہ فلاں کو حکمرانی دی، انہیں مقام عطا فرمایا، ان کی نسلوں کو گنوانا شروع کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی نسل پوری بیان کی گئی۔ کہا اچھا، اب اگلی آیت بھی پڑھ لے۔ تو حجاج ابن یوسف پھر اگلی آیت پڑھتا ہے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس میں زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، اور عیسیٰ بھی ہیں، اور الیاس بھی۔ کہا سن، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی نسل سے یعقوب کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ سلیمان داود کا تذکرہ ہو رہا ہے، یحییٰ زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے، الیاس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کا تذکرہ تو درست ہے، لیکن اس تذکرے میں، اس ناموں میں عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ کیونکہ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے صرف ماں کی کوکھ سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کیسے حضرت ابراہیم کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ حجاج بن یوسف خاموش رہ گیا۔ تو فقیہ عراق حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں اب پرجلال انداز میں کہ سن، جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے صرف ماں کی نسبت کی بنیاد پر وہ اولاد ابراہیم میں شامل ہو سکتے ہیں، تو فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے یہ حسنین کریمین ابن رسول اللہ کیوں کر نہیں ہو سکتے ہیں؟ حجاج ابن یوسف نے جب یہ سنا ہے تو تعجب سے کہنے لگا، واللہ باللہ تاللہ، میں نے نہ جانے کتنی بار یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، لیکن کبھی میں نے اس پر غور نہیں کیا، کبھی میں اس کی گہرائی میں نہیں پہنچا۔ کیا ہی تو نے استنباط کیا ہے، کیا ہی تو نے دلیل پیش کی ہے؟ اور راوی کہتے ہیں کہ بالآخر
وہ اس جیسا ظالم و جابر اور اہل بیت کا دشمن بھی وہ حضرت یحییٰ بن یعمر کو دلیل انعام و اکرام دینے سے اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ یہاں پر کہنے کا مدعا کیا ہے کہ اتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا، گورنر تھا، لیکن اس کے سامنے اعلائے کلمت الحق بلند کرنے سے وقت کا وہ عظیم عالم دین اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور جو سچی بات تھی اور حق بات تھی اسے بیان کی ہے۔ تو عالموں کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ مسئلہ اگر صحیح ہے، درست ہے، تو آپ یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کون ہے، کیا ہے، اس مسئلے کو صحیح انداز میں، واضح انداز میں بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے علامہ وقت اور بڑے بڑے عالم دین مصلحت کوش ہو گئے ہیں اور اپنی زبان کو بسا اوقات بند کر لیتے ہیں، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ چھٹ بھئیے قسم کے مولویوں نے بازار گرم کر رکھا ہے اور عجیب و غریب صورتحال بنا کر رکھ دی گئی ہے۔ پہلے کیفیت یہ تھی کہ آپس میں محبت، آپس میں ملنا جلنا، آپس میں نرمی، ایک دوسرے کو اختلاف کے ساتھ بھی برداشت کیا جاتا تھا، لیکن افسوس آج ذرا سا بھی اختلاف برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہمارے دل میں حسن ظن نہیں ہے، بدگمانی ہی بدگمانی، بدگمانی بدگمانی۔ اللہ اکبر۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اخلاق، احسان، یوں کہہ لیں کہ تصوف سے دوری ہے۔ حقیقی معنوں میں جو اخلاق مصطفیٰ، اخلاق حسنہ یا صوفیہ اور بزرگان دین کے جو معاملات تھے، ان سے دوری کی بنیاد پر یہ کیفیت ہو کر رہ گئی ہے۔ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نشے میں مست پڑا ہوا بھی دیکھوں تو میں یہ گمان کروں گا کہ زبردستی کسی نے اس کو نشہ پلا دیا ہے۔ غور سے سنیں کہ کوئی مسلمان کو میں یہ دیکھوں کہ وہ نشے میں مست ہے اور نشے کا شکار ہو کر کے پڑا ہوا ہے، تو میں یہی کروں گا، گمان کروں گا، ایک مومن سے حسن ظن رکھوں گا، اور شاید زبردستی کسی نے اسے شراب اس کے منہ میں ڈال دیا ہے، جس کی بنیاد پر اس کا معاملہ اس طریقے کا ہے۔ کل تک یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے عیب کو چھپایا جائے، تو وہ قیامت میں اس کے عیب کو چھپایا جائے، تو وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپائے۔ وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا بریلوی کا بڑا پیارا شعر ہے، میں اکثر مناجات میں پڑھتا ہوں۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کون ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو فرشتہ ہے؟ ہم نے جو کچھ عمل کیا ہوا ہے نا، اور کیا کیا کر کے یہاں کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیشانیوں پر اللہ اگر وہ لکھ دے کہ یہ کون سا جرم کر کے بندہ آ رہا ہے، تو منہ دکھانے کے لائق ہم نہ رہیں، منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ستار ہے، یعنی عیبوں کا چھپانے والا ہے، گناہوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے گناہوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ علامہ حسن اسی کو کہتے ہیں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے دنیا میں عیب کو چھپایا ہوا ہے، قیامت میں بھی عیب کو چھپائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے، عیب پر پردہ ڈالے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیو بنا کر کے، پوسٹ لکھ کر کے عیب جوئی کرنے میں اور عیوب کو پھیلانے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، اور اس میں یہ عام نوجوان کم ملوث ہیں۔ بظاہر یہ مولوی اور دیندار مفتیوں کا جو طبقہ ہے نا، یہ اس میں زیادہ انوالو ہے، جو نئے نئے فارغ ہو رہے ہیں، نئے نئے نکل رہے ہیں۔
مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ یہ کیسے فارغ ہو رہے ہیں، مدارس اسلامیہ میں آخر انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیسا سبق دیا جا رہا ہے، کیسا درس دیا جا رہا ہے. زبانیں کتنی گندی ہو گئی ہیں اور انگلیوں میں کیا کیفیت پیدا ہو گئی کہ جو چاہا لکھا، جو چاہا بول دیا، کسی کا کچھ خیال نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. یقیناً یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان تو اساتذہ پر بھی لگتا ہے. آج یہ محفل جس ذات بابرکات کی ہے، قاضی شریعت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم عالم دین تھے کہ جب میں ان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو عش کرتا ہوں. ان کی اساتذہ کی فہرست دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ بریلی شریف میں پڑھ رہے تھے تو محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری جو صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں، وہ آپ کے استاذ ہیں. پھر وہاں سے آپ جب تشریف لاتے ہیں یہاں مبارک پور کی سرزمین پر تو حافظ ملت کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، وہ آپ کے استاذ ہیں. حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی آپ کے استاذ ہیں اور یہ عظیم اساتذہ کے پروردہ ہیں، عظیم اساتذہ کے پروردہ ہیں. یقیناً آج کے ڈیٹ میں شان بتانے کے لیے اپنے اساتذہ کا نام بتا دیا جاتا ہے کہ میں فلاں فلاں عظیم شاگردوں کا پڑھا ہوا ہوں. لیکن کچھ ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں کہ اساتذہ جن کے بارے میں فخر سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب میرے شاگرد ہیں، یہ فلاں صاحب میرے شاگرد ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قاضی شریعت حضرت علامہ محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان عظیم شاگردوں میں ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان بھی کہتے ہوں گے کہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، حافظ ملت بھی کہتے ہوں گے کہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، یہ حضرت دبدبہ عبد المصطفیٰ اعظمی بھی کہتے ہوں گے یہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں. کہ استاذ بھی جن کی شاگردی پر ناز کرے، ایسے شاگردوں میں اور ایسے علماء میں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. اور پھر جب ان کے شاگردوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک سے ایک جواہر پارے، ایک سے ایک لالو گہر. حضرت مولانا عبداللہ خان اعظمی ہیں، حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی ہیں، حضرت مولانا علامہ ارشد القادری صاحب جیسی شخصیت بھی غالباً ہے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ سید شاہ رکن الدین اصدق صاحب بھی مدد ذلہ العالی آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ کیسے سنجیدہ، کیسے بردبار، کیسے حلیم الطبع اور کیسے اپنے کام اور ٹارگٹ کی طرف نظر رکھنے والی شخصیات تھے. یاد رکھیں یہ جو اساتذہ تھے، یہ جو علماء کی جماعت تھی، یہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، نمونہ بنایا ہوا تھا. اور انہیں درسگاہ میں صرف کتابیں نہیں پڑھایا کرتے تھے بلکہ کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، انہیں نصیحت بھی کیا کرتے تھے، انہیں اخلاق کا درس بھی دیا کرتے تھے. چنانچہ والد گرامی نے تو حافظ ملت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. باضابطہ ایک کتاب آئینہ حافظ ملت ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ مجھے دوسرے سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں حافظ ملت پر اگر صرف اپنی یادداشت کے مطابق اور جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے لکھ دوں تو انسائیکلوپیڈیا تیار ہو جائے. اور انہوں نے وہ لکھا ہے. چنانچہ والد صاحب بڑا پیارا واقعہ حافظ ملت کا لکھتے ہیں کہ عموماً حافظ ملت فارغ ہو کر کے اپنے گھر سے چل کر کے تشریف لایا کرتے تھے. مصباح العلوم جو یہ قصبے کا ادارہ تھا پرانا، وہاں تشریف لایا کرتے تھے فارغ وغیرہ ہو کر. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو استنجا وغیرہ کی حاجت ہو جائے تو مدرسے کی استنجا خانے میں جایا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن آپ کو حاجت ہو گئی اور جب حاجت ہوئی ہے تو آپ داخل ہوئے ہیں استنجا خانہ میں، بیت الخلا وغیرہ بھی تھا. جب وہاں سے تشریف لائے ہیں تو آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا.
سارے بچوں کو جمع فرمایا آپ نے، سارے بچوں کو بلاؤ۔ سارے بچے جب آ گئے، جمع ہو گئے، تو آپ نے ان سے کہا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس نے بیت الخلا کے دروازے پر دیوبند لکھا ہے؟ تم میں سے کس نے استنجا خانے کے دروازے پر دیوبند لکھا ہے؟ سناٹا چھایا ہوا ہے، کون بولے کہ ہم نے لکھا ہے، یا کون کس کی طرف اشارہ کرے؟ جب سکوت طاری رہا ہے تب آپ نے فرمایا ہے سنو، یہ تم نے جو حرکت کی ہے یہ حرکت قرآن کے خلاف ہے، یہ حرکت حدیث کے خلاف ہے، اور یہ حرکت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم خود اپنے بزرگوں کو گالی دلواتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ دوسروں کے معبودوں کو تم برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ اور پھر ایک حدیث پاک آپ نے سنائی، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے، لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یا رسول اللہ بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ اس طرح کہ تم اگر کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا۔ تو تمہارے ماں باپ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ہے، اور اس کے مجرم تم ہو، اس کے مجرم تم ہو۔ میرے نوجوانوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مدرسوں سے تعلق نہیں ہے، آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کی زبانوں پر جو گالیاں ہیں نا، وہ گالیاں وہ بیٹھ گئی ہیں، جم گئی ہیں۔ 4 جملہ کہیں گے، 1 گالی بکیں گے۔ اور بالخصوص جو ہے، میں اچھی طریقے سے لینگویج بھی جانتا ہوں مبارک پور کی، یہاں کی لینگویج کیا ہے۔ رامپور کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہاں کسی نے کہا کہ بڑی گالیاں دے کر کے لوگ بات کرتے ہیں۔ ایک بڑے عالم و فاضل صاحب رکشے والے کے پاس گئے، رکشے پر بیٹھے، کہا کیا بھائی میں نے سنا ہے کہ تمہارے اس شہر رامپور میں لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا تیری گالی بکا، اور گالی بکنے کے بعد کون کہتا ہے؟ تو گالی کیا ہے، اس کی زبان پر بیٹھ گئی ہے، گالی بیٹھ گئی ہے۔ اور آج کا نوجوان گالی کو گالی سمجھ ہی نہیں رہا ہے، یہ گالی بھی ہے یہ، اور جواب میں وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے، یہ اس کی ماں بہن کو۔ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ اگر یہ حرکت دوسرے نوجوان کرے تو کیا کریں؟ ان کے پاس کوئی نظام حیات نہیں ہے، نظام زندگی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سلیقہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس قرآن کی شکل میں، صاحب قرآن کی شکل میں ایک رول ماڈل ہے، ایک کتاب زندگی ہے، زندگی گزارنے کا اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ میرے نوجوانوں اور میرے پیاروں، خبردار خبردار، اپنی دشمنوں کو بھی تم گالیاں نہ دو، اپنے دشمنوں کو بھی تم گالیاں نہ دو۔ آپ سوچو تو صحیح کہ عام نوجوان اگر اس طریقے کی حرکت کرے تو کرے، لیکن ذرا سوشل میڈیا پر جائیں، اپنے آپ کو مولوی کہنے والا، اپنے آپ کو مفتی کہنے والا، اپنے نام کے آگے مصباحی، علیمی یا امجدی یا کچھ اور رکھنے والے مولویوں کا حال یہ ہے کہ وہ گالیاں بک کر دوسرے کے خلاف اختلاف کر رہے ہیں، اور دوسروں کو گالیاں بک کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیں یہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ جب قائدین ایسے ہو جائیں گے، جب اپنے آپ کو عالم کہنے والوں کا حال یہ ہوگا، تو جاہلوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، بڑے بڑوں کا اختلاف رہا ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے۔ اور سنو، علم کسی پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، علم کسی پر ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنی بات کو، اپنی تحریر کو اور اپنی فکر کو یہ کیسے سمجھ لیا کہ جو ہم نے لکھ دیا ہے اور جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی علمی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقتاً ایسا کہنے والا اور ایسے سمجھنے والے سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، بھلے ہم شافعی نہ ہوں، ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھلے حنبلی نہ ہوں، ہم امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھلے مالکی نہ ہوں، ہم امام مالک کے ماننے والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟
چاروں امام برحق ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، بھلے ہم پیروی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کہ کوئی حنفی کسی شافعی عالم دین کی بات سے اختلاف گالی بکی کرے گا یا کہہ لے گا جو یہ ہے؟ جی نہیں، ایک جاہل تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی عالم ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں، چاروں میں اختلافات ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے، علماء نے بھی ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے۔ ہاں، بعد میں جب انانیت آئی ہے، نفسانیت آئی ہے، تو زمانے نے دیکھا ہے کہ رفع یدین کے مسئلے پر، آمین بالجہر و بالسر کے مسئلے پر بغداد میں اسٹیج لگا ہے اور مناظرے شروع ہوئے ہیں کہ ہم حق پر ہیں کہ تم حق پر ہو، اس طرح کی بحثیں چلتی رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے چنگیز خان کی صورت میں تاتاری فوج کو اتارا ہے، اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ نہ آمین بالجہر والے زندہ رہے، نہ آمین بالسر والے زندہ رہے، نہ ہی رفع یدین کرنے والے زندہ رہے اور نہ ہی رفع یدین نہ کرنے والے زندہ رہے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ یاد رکھیں، اگر جلسے اور تقریریں آپ نفس کے ابھارنے کے لیے، مزے لینے کے لیے اور لطف لینے کے لیے آپ سنتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ نہ سنا کریں۔ آپ دین سیکھنے کے لیے، بزرگوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے، علماء سے، مشائخ سے محبت کے لیے اگر اس مجلس میں آتے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن تنقید کے لیے، مزے لینے کے اوپر الزام تراشی کے لیے، کوئی نکتہ تلاش کرنے کے لیے آپ آتے ہیں تو یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں جا کر سوئے رہیں، اپنے گھر میں جا کر سوئے رہیں کہ کم از کم آپ مجرم نہ ہو، مجرم نہ ہو۔ آج ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ پہلے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ موجود تھا، وہ برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ عاجزی انکساری نام کی چیز نہیں ہے۔ حقیقی جو علماء آج بھی ہے نا، منکسر المزاج، عاجزی انکساری، کوئی انہیں برا بھی بھلا بھی کہتا ہے تو پلٹ کا جواب وہ نہیں دیا کرتے ہیں۔ بڑا ہی زبردست واقعہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب گلستان اور بوستان میں لکھا ہے کہ قاضی شہر کے کمرے میں علماء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی علمی بحث چل رہی تھی، بہت غور سے سنیں، کوئی علمی بحث چل رہی تھی کہ ایک بیچارہ پھٹا پرانا عام سا لباس پہنا ہوا شخص ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا، تو علماء کی جماعت نے بہت دھتکار کر کے اسے جوتوں کے پاس بٹھایا، چلو ادھر، یہاں کہاں بیٹھ گیا، ادھر کنارے بٹھا دیا ہے۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ بات شروع ہوئی، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، سخت رویہ اور سخت باتیں شروع ہو گئیں کہ وہ جوتوں کے پاس بیٹھا ہوا وہ فقیر مرد قلندر کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ لوگ متوجہ ہوئے، کسی نے کہا تمہارا یہ منصب نہیں ہے، خاموش رہو، لیکن کسی نرم دل بندے نے کہا نہیں ذرا بولنے کی اجازت دو، سنو تو صحیح بولتا کیا ہے۔ اور جب اس علمی مسئلہ پر اس نے زبان کھولی ہے تو وہ شعر بھی کہا ہے، جناب سعدی کا شعر ہے نا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک مرد کی زبان کھلتی نہیں، ایک شخص کا بولتا نہیں ہے، اس کے عیب و ہنر پوشیدہ رہتے ہیں۔ چنانچہ جب بولنا شروع کیا ہے اور علمی استدلال پیش کیا ہے کہ سارے کے سارے ساکت و جامد ہو گئے ہیں اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہے، فقیہ ہیں، ہم انہیں سمجھ نہ سکے۔ اب تعظیم کے ساتھ آگے لا کر بٹھایا جاتا ہے اور قاضی شہر اپنا امامہ اتار کر ان کے سر پر، اس مرد فقیر کے سر کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مرد فقیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا مجھے یہ تمہارا امامہ نہیں چاہیے کہ جس امامے نے تمہیں متکبر بنا دیا ہے، جس امامے نے تمہیں مغرور بنا دیا ہے، جس جبے نے تمہیں آج یہ بنا دیا ہے کہ انانیت اور نفسانیت کا پتلا بنا دیا ہے، مجھے نہ یہ تمہارا جبہ چاہیے اور نہ تمہارا امامہ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھتا ہے، وہ گزر جاتا ہے۔ حقیقتاً اللہ کی طرف سے اس مرد فقیر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ علماء کو نصیحت کرے اور انہیں سمجھائے کہ آج تمہیں کیسا ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے۔ ان واقعات کی روشنی میں جب حضرت قاضی شریعت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہوں
تو دل اش اش کرتا ہے کہ واقعی یہ علماء متاخرین میں ہونے کے باوجود علماء متقدمین کی جیسی شان رکھا کرتے تھے، منکسر المزاج، بردبار، درگزر سے کام لینے والے، اور سبحان اللہ کیفیت یہ کہ جب تک حالت فقیری میں رہے، حالات اچھے نہیں تھے تو صبر و توکل کے پیکر رہے، کسی کی طرف انہوں نے ہاتھ اپنا نہیں پھیلایا اور اپنی ضرورت کسی انسان کے سامنے نہیں پیش کی، لیکن جب پھر تجارت شروع کیا ہے اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جس ادارے میں بھی پڑھا رہے ہیں تو فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں، خیر آباد جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے تو کرایہ تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا عبداللہ خان اعظمی جو ان کے شاگرد ہیں وہ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اپنی جگہ پر اپنے استاذ محترم سے درخواست کر رہے ہیں، حضور 3 مہینے میں نہیں رہوں گا، میری جگہ پر آپ درس دیتے جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی میں جا کر درس دے دیتے تو بڑا کرم ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا کوئی شاگرد اپنے استاذ سے یہ درخواست کی جرات کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کیسے استاذ تھے کہ شاگرد آ کے درخواست کر رہا ہے حضور میری جگہ پر میرے ادارے میں پڑھائیں، اور کوئی چوں چرا نہیں، کہا ٹھیک ہے، اور پھر جانا شروع کیا ہے۔ کرایہ دیا جا رہا ہے تو کرایہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوچو کہ آج کے جس دور میں جب جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مولویوں کو دعوت دی جائے تو جنازے پر بھی وہ امید رکھتے ہیں کہ نذرانہ ملے اور لفافہ ملے تو ہم کوئی نماز جنازہ پڑھائیں۔ ایسے عالم میں وہ مرد مومن، وہ قلندر، وہ عظیم عالم دین فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے اپنے خرچ سے جامعہ جاتا ہے، پڑھاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی، یہاں تک کہ سردی کے عالم میں تکلیف اٹھاتے ہوئے وہ خیر آباد جاتے ہیں، اور پھر سردی لگتی ہے اور اسی سردی میں درس دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کی تربیت نے، جن کو اساتذہ نے جن کی تربیت کی تھی، اور ان کے شاگردوں تک بھی جو معاملہ تھا وہ سبحان اللہ کا تھا۔ لیکن آج نہ وہ اساتذہ رہے، نہ وہ شاگرد رہے، نہ تربیت کرنے والا ہی جب نہ ہو تو پھر شاگردوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ آج کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے استاذ موجود ہوں گے، یاد رکھیں استاذ ضروری نہیں ہے کہ علم حدیثی کا درس دینے والا استاذ ہو، استاذ ہر قسم کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ بخاری کا استاذ ہو، چاہے قاعدہ بغدادی کا استاذ ہو، یا کسی فن کا استاذ ہو، لیکن استاذ ہوتا ہے۔ استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو محنت سے پڑھائیں۔ آج اساتذہ ڈنڈی مار کر کے پڑھاتے ہیں، موبائل کا زمانہ ہے، مکتب میں بیٹھے ہوئے موبائل چل رہا ہے، نہ جانے کتنے ٹیوشن پڑھانے والے مدرسوں میں جا کر کے شکایت کی حضرت کیا بتائیں آن لائن ہی آدھا گھنٹہ پڑھا لیکن چلے گا۔ ہمارے یہاں حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، آدھا گھنٹہ موبائل چلتا ہے، 45 منٹ اور تھوڑا سا رینٹ کروایا، 1 سال سے 10 کا 10 سبق آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، سبق آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ یاد رکھیں ابھی تو آپ بچوں سے ڈنڈی مار کر کے، یہ بھی اساتذہ بیٹھے ہیں سن لیں، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، جس طریقے سے خبریں اور وائرل ہوتی ہیں اور باتیں وائرل، ہم سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کی باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گی اور کہاں سے کہاں تک کا معاملہ ہو جائے گا، یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو سارے لوگ سنیں، یاد رکھیں کہ آج تو آپ کسی بچے کو بچہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب بچہ ہوشیار ہوتا ہے نا تو بچپن کی یادیں نقش ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے بچپن کا زمانہ خوب یاد ہے، 10 سال کے زمانے سے لے کر یوں کہہ لیجئے کہ جب ابتدائی زمانے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور بعض فراغت تک تقریباً کہہ لیں جو 15-20 سال کا جو بھی عرصہ ہے، اس عرصے میں کس استاذ نے پڑھایا ہے اور کس استاذ نے ڈنڈی ماری ہے، خوب اچھی طریقے